محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، شکریہ ہوگا۔ آج کے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی یا قصہ ملک میں وہی حالات ہیں جو حالات بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جیسے حالات دنیا میں بار بار پیدا ہوں گے اور ہر فرعون موسیٰ کی بات بھی سامنے آئے گی۔ محترم ناظرین، مومنین کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ خود قرآن مجید نے قصہ فرعون و موسیٰ بیان کرنے کی جو غرض و غایت اور اہمیت بتائی ہے وہ اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہیں۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، منافع کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جو راہ راست پر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر کے حالات، جن حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باسعادت ہوئی، وہ قرآن کے مطابق یہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، رسوا کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ یہ جزوی نسل بندی وہ ابتلائی عظیم تھی جس سے نجات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان عظیم سے تعبیر فرمایا ہے، خوشخبری دیا ہے، اسے احسان دیا ہے۔ ارشاد ہوا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، سخت عذاب دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اسے نہیں مارتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھا، تمہاری بڑی امتحان تھی۔ فرعون کی یہ دار و گیر اتنی سخت تھی کہ اس سے نجات کو خود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام قرار دیا، احسان قرار دیا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑا دیا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہاری دوسری جگہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یوں کہلواتا ہے، یوں فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، تمہیں چھٹکارا دیا، تمہیں بچایا، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہیں سخت پریشان کرتے تھے، تمہاری آزمائش کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اسے نہیں مارتے تھے، اسے پریشان نہیں کرتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑی امتحان تھی۔
بڑی ہی آزمائش میں گزرتی تھی تمہاری زندگی۔ محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے جاسوسی ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ایک زبردست اور ظالم اکثریت چاروں طرف موجود تھی، اور ایک مجبور و لاچار اقلیت کے ایک ایک گھر کی خبر رکھتی ہو اور ایک ایک گھر کے بارے میں پتہ رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی بچے کی ولادت، کسی بچے کی پیدائش زیادہ عرصے تک چھپی رہے، اسے معلوم نہ ہو؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش کے وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ماں کو اس خطرے سے نہ صرف آگاہ فرما دیا، اس خطرے سے صرف اور صرف آگاہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ بچے کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اور اس کو آئندہ مقام رسالت پر سرفراز کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی، اور اس کو نبوت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہانا۔ ارشاد ہوا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو، اس کی جان کا ڈر ہو، اس کی جان کا خوف ہو، تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ایک صندوق بنا کر اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے، اور اس کو یتیم اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ دوسرے مقام پر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، تجھ پر انعام کیا، تجھ پر اکرام کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو، تیری والدہ کو، تیری پرورش کرنے والے کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جس کے ذریعے ہی سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، دریا اسے ساحل پر نکال دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت طاری کر دی، اور ایسا انتظام کیا، ایسا اکرام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے، تو میری نگرانی میں تیری میری نگرانی میں پرورش کی جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، تیری بہن جا رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے، پھر جا کر بتاتی ہے، پھر جا کر یہ خوشخبری دیتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، بہترین سے کرے، ٹھیک طرح سے کرے، دیکھ بھال اچھی طرح سے کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، تیری ماں کے پاس لا دیا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، تاکہ اس کی بے چینی نہ رہے، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور وہ غم نہ کرے، اور وہ پریشان نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حالت، ادھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت، پرورش اور انہیں بام عروج پر پہنچانے کا انتظام فرما دیا اور انہیں رسالت سے سرفراز کرنے کا انتظام فرما دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا برا حال ہو رہا تھا، وہ پریشان ہو رہی تھی، وہ بے چین ہو رہی تھی، وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس کی مامتا تو اسے ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی، بے چین ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، نہ بیٹھنے دے گی۔ اور ہوا بھی یوں ہی کہ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، بے چینی کے عالم میں تھی۔ وہ اس کا راز یہاں جب تک کہ اس کا وہ راز فاش کر دیتی یا راز فاش کر بیٹھتی، بتا دیتی، اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے، اس کی خبر گیری نہ کرتے،
تاکہ وہ ہمارے وعدہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی، چھپ کر دیکھتی رہی، اور وہ خبر کرتی رہی، دیکھتی رہی، دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، دشمنوں کو اس کو خبر نہ ہو۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے اس سے کہا، میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ دوں، میں تجھے ایک ایسے گھر کے بارے میں بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش بہترین سے کرے گا، اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، اور اسے بہترین سے پالے گا، پوسے گا، اور اس کی بہترین سے دیکھ ریکھ کرے گا، اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے گا، اسے کچھ پریشان نہیں کرے گا۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ پریشان نہ ہو، اور وہ اس کی بے چینی میں اپنی زندگی نہ گزارے، اور جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پکا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو جھٹلاتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتنی بہترین سے گزری، کتنی اچھی سے گزری، اور اپنی ہی ماں کے پاس وہ اپنی زندگی کی تکمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔